من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روح و ارواح العالمین لقراب مقدم للفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، رسول سے کہا جا رہا ہے اور اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وقل، کہ رسول بار بار یہ بات کہتے رہو، مسلسل کرو کہ ربی ادخلنی مدخل صدق، کہ پروردگار عالم مجھے سچائی کے داخل ہونے کی طرح داخل کر، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے سچائی کے خارج ہونے کی طرح سے خارج کر، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اے پروردگار تو مجھے سلطان نصیر عطا کر۔ درود پر دیجیے محمد۔ بعض کام ہماری زندگیوں میں ایسے ہیں کہ وہ ہو جائیں تو ون ٹائم ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ون ٹائم نہیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھنے کے لیے، ڈرائنگ کا سبجیکٹ ہے، اسکول میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے پہلے، اب آپ کے شاید یہ سبجیکٹ نہیں ہوگا، کلاس میں ہے، ڈرائنگ کا سبجیکٹ ہے اسکول میں، آپ کے ڈرائنگ کا ہے سبجیکٹ آپ کے یا نہیں ہے؟ جی، بڑی کلاسوں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور بڑی کلاسوں میں جب آپ جاتے ہیں تو ڈرائنگ کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ اسکول والے بڑی محنت کرتے ہیں، زور دیتے ہیں بچوں کی رائٹنگ صحیح ہو جائے، 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم نے اپنی محنت کر لی، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چھوڑی نہیں جاتی ہیں، جیسے کہ انگریزی ہے نا، انگلش سکھا رہے ہیں آپ کو مسلسل، پہلی میں بھی ہے، دوسری میں بھی ہے، تیسری میں بھی ہے، چوتھی میں بھی ہے، 5ویں میں بھی ہے، حتیٰ میٹرک میں بھی آپ کو سکھائیں گے اور نئی نئی باتیں بتاتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر، کیونکہ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو انگریزی کام آئے گی، میتھمیٹیشین بننا ہے تو انگریزی کام آئے گی، آئی ٹی میں جانا ہے تو انگریزی کام آئے گی، آپ نے کسی فیلڈ میں آنا ہے، انٹرنیشنل فیلڈ کی طرف جانا ہے تو انگریزی کام آئے گی، کیا اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے؟ تو وہ چیز آپ کو سکھانے کے لیے مسلسل آپ کو کیا کیا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے، سکھائی جاتی ہے، بار بار اس پہ زور دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو اخلاقیات ہیں، جسے ہم آسان لفظوں میں نئے تعبیر استعمال کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، شاید آپ لوگ برا لگے، یہ لائف اسکلز ہیں۔ ہمارے یہاں لائف اسکلز کہا جاتا ہے کمانے کے طریقے کو، کہ کس طریقے سے آپ کما سکتے ہیں، کس طریقے سے کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے رابطے کیسے رکھ سکتے ہیں، پی آر کیسے بنا سکتے ہیں، ان کو لائف اسکل کہتے ہیں دنیا میں۔ لیکن یہ اخلاقیات بیسیکلی وہ بنیادی ترین لائف اسکلز ہیں کہ جس کے بغیر انسان زندگی بہتر طریقے سے نہیں جی سکتا، یا یوں کہوں کہ انسان زندگی انسانوں کی طرح نہیں جیتا ہے، بلکہ اس کا رویہ حیوانوں والا رویہ ہوتا ہے، اور ہر جگہ اسے مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اخلاقیات ہیں ان کے بارے میں بار بار زور دیا جاتا ہے کہ بار بار آپ یہ کام کر لو،
انہی میں سے ہے صداقت۔ صداقت کے بارے میں تو بار بار ایک آیت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو سچوں کے بارے میں اور سچ بولنے کے بارے میں اور سچا ہونے کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، اکساتی ہیں، ابھارتی ہیں کہ تم سچے بولو۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بار بار کہنے کا مطلب یہی ہے، اور یہ اتنی میں نے کہا پہلے بھی لفظ وہ 5% موارد کے لیے جہاں ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہاں اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ بار بار ہمیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ تمہیں سچ بولنا ہے، تمہیں سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے اس انسانوں کی بستی میں کب سچ بولنا والا انسان اپنے مفادات کی خاطر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ آج سچ اس لیے بول رہے ہیں کہ مفاد اس کا وابستہ نہیں ہے، لیکن جیسے اس کا مفاد وابستہ ہو جائے گا تو وہ فوراً سے جھوٹ کی طرف اپیل ہو جائے گا اور جانا شروع ہو جائے گا۔ کوئی تو ہونا چاہیے جو اسے روکے، تو وہ روکنے والی چیز اس کی ذات میں موجود ہونی چاہیے۔ اپنی ذات سے انسان روک سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی ایتھکس نہ ہو، کوئی نظریہ حیات نہ ہو، کوئی اپنے پاس اس کے پاس لاجک نہ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن انسان اپنے بارے میں اس بات احترام کا قائل ہو، یہ اپنے بارے میں فیصلہ کر رکھا ہو اس نے کہ میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی اچھی گزرے یا بری گزرے، میں سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ خوف کی وجہ سے بھی سچ کو نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ لالچ کے باوجود بھی سچ کو نہیں چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے لیے ایک نظریہ قائم کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ وعدہ سچ کی ایک قسموں میں سے ہے، وعدے کو وفا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں وعدے کے بارے میں عرض کروں۔ وعدے انسان کبھی لوگوں سے کرتا ہے، جو میں نے مثالیں دی تھی آپ کی خدمت میں، کبھی انسان وعدہ خود سے کرتا ہے نا؟ اور خود سے کیا ہوا وعدہ مثلا ہر روز فیصلہ کرتا ہے کہ جناب جو ہے وہ آج تو میں جو ہے وہ نماز شب پڑھوں گا، بڑے سکون سے پڑھوں گا، اور جب سوتا ہے تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، فجر بڑی مشکلوں سے نکل کے آتی ہے باہر، تو یہ نماز شب بیچارہ کیسے پڑھے گا؟ یہ وعدہ اس نے خود سے کیا ہے۔ انسان کو اپنے وعدے میں اتنا پکا ہونا چاہیے کہ اس کو اپنے وعدے پر اور اپنے ارادے پر، جو میں نے کہا یہ والا وعدہ جو خود سے ہوتا ہے، اس کو اپنے ارادے پر گھمنڈ ہونا چاہیے، ناز ہونا چاہیے کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آئی ٹی انجینئر بنوں گا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بہت بڑا جو ہے وہ مثال کے طور پر سائنٹسٹ بنوں گا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پائلٹ بنوں گا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں بہت بڑا سوشل ورکر بنوں گا، لوگوں کی زندگی میں آسانی لے کر، فیصلہ خود کیا ہے۔ تو فیصلہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنے کے اس کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفت اللہ بنقض العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے کے سبب سے۔ عزم وہی ہے جو ارادہ جو انسان کرتا ہے، جو اپنے ساتھ وعدہ کرتا ہے، یہ عزمی تو ہے۔ امیر المومنین کو اپنے ارادوں پر اتنا ناز ہے کہ انہوں نے جب دنیا میں اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے جبھی تو ٹوٹ رہا ہے، اگر اللہ نہ ہو تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ میرے ارادے کو توڑ سکے، خدا نہیں ہے تو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ علی کا ارادہ توڑ سکے، علی کا عزم توڑ سکے۔ لیکن علی یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا عزم ٹوٹا ہے، میرا ارادہ ٹوٹا ہے، تو نتیجہ نکال رہے ہیں مولانا متقی علی ابن ابی طالب کہ عرفت اللہ بنقض العزائم، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے عزائم اور ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے سے۔ دیکھیے کہاں سے ہم بحث کو اور آغاز کو، اپنی تربیت کا آغاز کر سکتے ہیں، کہاں ہاتھ رکھیں۔ اپنے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اپنا ارادہ، اپنا عزم، اسے مضبوط کریں۔ اس کے لیے بھی انر پاور چاہیے، ول پاور چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے اس عزم کو، اس ارادے کو یا اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کر سکیں۔ جو آدمی ایک چھوٹا وعدہ پورا نہیں کر پا رہا ہے، ون ٹائم کا وعدہ پورا نہیں کر پا رہا ہے، وہ بڑے بڑے وعدے کیسے پورے کرے گا اپنے ساتھ؟ اور اگلے مرحلے میں
دوسرا وعدہ جو ہم نے کل مثالیں بہت ساری دی تھی، لوگوں سے کیے ہوئے وعدے۔ کبھی ہم اپنے اساتذہ سے وعدے کرتے ہیں، کبھی ہم والدین سے وعدے کرتے ہیں، کبھی ہم دوستوں سے وعدے کرتے ہیں، کبھی ہم کسی اور سے وعدے کرتے ہیں، اور وعدے تو ہم ایسے کرتے ہیں جیسے جو ہے وہ اس کو پورا ہی نہیں کرنا ہے، اور کرتے ہی لگتا ہے ایسا ہے کہ وعدہ کیا اسی لیے کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پر کہ پورا نہ کیا جائے، جبکہ وعدہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو وعدہ کریں اور کوشش کریں کہ اپنی جی جان لگا دیں کہ وعدہ ہے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے، انسان اپنی زبان کے آگے بندھ چکا ہے۔ آپ نے سامنے والے کو پرومس کر دیا ہے، پرومس کیا ہے تو پورا بھی کرے نا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بادشاہ رات کے سناٹے میں اپنے محل سے باہر نکلتا ہے، سردی کی راتیں ہیں، ٹھنڈی راتیں ہیں، دیکھا کہ اس کے محل کی چوکیداری اور حفاظت کرنے والوں میں ایک بڈھا بھی شامل ہے۔ سردی کی رات ہے، اس بوڑھے کے پاس پورا لباس نہیں ہے، بادشاہ آدمی ہے، اسے کیا پڑی ہے کسی نے، کبھی سوچا ہی نہیں اس معاملے میں، اب گزر رہا ہے، اتفاق سے اس بوڑھے کی جو ہے نوکری ہے، اس کی چوکیداری کا وقت ہے، وہ بادشاہ کے دروازے کے ساتھ یہاں سے بادشاہ کو نکلنا ہے۔ اس نے بوڑھے کو دیکھا، چوکیداری پہ دیکھا، کانپتے ہوئے دیکھا، کم لباس میں دیکھا، تعجب ہوا اسے کہ تم جو ہے وہ ایسے کیوں ہو؟ کہا میری نوکری ہے، میں یہاں پہ آج چوکیداری کر رہا ہوں، کہا لباس نہیں ہے تمہارے پاس، سردی لگ رہی، کہا رات میں اسی طرح سے کرتا ہوں، بات سے چلا گیا، واپس پلٹ کے پھر آیا، پھر دیکھا چوکیدار وہی ہے، وہی کیفیت ہے، کانپ رہا ہے، سردی کے ٹھنڈ سے ٹھٹر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھہرو میں اندر جاتا ہوں اور تمہارے لیے اپنا لباس بھیجتا ہوں، میں تمہارے لیے اپنا لباس میں بھیجتا ہوں۔ اب وہ بوڑھا بہت خوش ہو گیا، مجھے لباس ملنے والا ہے، نہ فقط یہ کہ لباس ملنے والا ہے کہ بلکہ بادشاہ کا لباس ملنے والا ہے۔ بادشاہ محل میں داخل ہوا، اب جب محل میں داخل ہوا تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جائے، آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہوتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، اب وہ بوڑھا ہی نظر نہیں آ رہا اسے، تو بوڑھے کی درد بھی بھول گیا ہے، وہ تو اپنا وعدہ ہی بھول گیا ہے، اندر جا کے محل میں مصروف ہو گیا اور بات ختم ہو گئی۔ صبح جب لوگ محل میں چہل پہل ہونا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ بوڑھا اس بادشاہ کے محل کے باہر مر چکا ہے، اور اس نے ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ بہت اچھا لکھنا نہیں آتا ہے، ایک برے خط میں، اچھی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں، لیکن زمین پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے جا کے اسے جا کے پڑھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس نے لکھا ہوا ہے، بادشاہ میں ہر رات بغیر لباس کے چوکیداری کرتا تھا، لیکن آج تیرا وعدہ میری جان لے گیا، لیکن تیرا وعدہ آج میری جان لے گیا، کیونکہ جب آپ وعدہ کر رہے ہو تو سامنے والے کو پر امید بنا دیا، اور وعدہ توڑنے کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی کی امیدیں ٹوٹ جائیں، کسی کو آپ مایوسی کا شکار کر دیں، معلوم ہے دیکھیے آپ کو وعدہ کہاں لے کے جا رہا ہے، وعدہ لے کے جا رہا ہے نا امیدی کی طرف، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، میں سے ایک گناہ ہے نا امیدی، مایوسی۔ تو جب کسی کے ساتھ وعدہ کریں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے وہ اس بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے کہ جہاں پر اس کو کسی سے امید نہ رہے، انسانوں سے امید نہ رہے، پروردگار عالم سے امید نہ رہے، خالق سے امید نہ رہے۔ یہ امیدیں جو ہیں انسان کے جینے کا سبب بنتی ہے۔ تو آپ اگر وعدہ کریں گے، پورا کریں گے، تو آپ کی بھی امیدیں بنی رہیں گی کہ آج میں نے وعدے کیے ہیں تو کل روز قیامت میرے وعدے بھی پورے کیے جائیں۔ وعدے کی دوسری اقسام کچھ اور بھی ہیں کہ جس میں ہم وعدہ کرتے ہیں، خود سے وعدہ کیا، دوسروں سے وعدہ کیا، اور اللہ سے وعدہ کیا۔ یہ ایک تیسری قسم ہے جسے ہم مختلف الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ،
وہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی نظر ہوتی ہے، کبھی قسم ہوتی ہے، اور کبھی عہد ہوتا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں شرعی اصطلاحات ہیں، فقہی اصطلاحات ہیں، اور توضیح المسائل کے اندر ان سب کے احکام ہیں۔ نظر، قسم اور عہد، یہ تینوں کی تینوں وہ وعدے ہیں جو انسان پروردگار عالم سے کرتا ہے، اپنے آپ سے نہیں کرتا۔ اب دو پارٹی ہے، تم ہو اور تمہارا رب ہے۔ انسان میں اتنی جرأت ہے کہ کبھی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا ہے، اور جرأت جب بڑھتی ہے تو پروردگار عالم کو دھوکہ دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے اور پورا نہیں کرتا ہے۔ اب پروردگار عالم سے کیے ہوئے وعدے انسان نظر مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو فلاں کام کروں گا، میں امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہوا تو ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوئی۔ بتا رہا ہے کہ پہلے کرتا تھا، چھپا ہوا ہے، تو کیا ہے؟ وعدہ کر رہا ہے، لیکن کس سے کر رہا ہے؟ خدا سے کر رہا ہے۔ اب یہ وعدہ اگر خاص انداز میں ہو، خاص تعبیر کے ساتھ ہو کہ زبان سے بولے اور لفظ اللہ کو اس میں استعمال کرے تو یہ نظر جو ہے نظر شرعی بن جائے گی۔ اس نے ایسے کہہ دیا کہ مجھ پر لازم ہے کہ اگر میں امتحان میں پہلی پوزیشن پہ آ گیا تو میں اللہ کے لیے فلانی کام کو انجام دوں گا۔ یہ نظر بن گئی ہے، بالغ ہے، اب نابالغوں کو بچت ہو جائے گی کہ وہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، دے سکتے ہیں دھوکہ۔ احکام شرعی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، بالغ ہونا چاہیے بھیا، تو ابھی نابالغ کر لے دو تو مسئلہ دی، خدا کو دے دو دھوکہ، کیا ہے؟ گناہ ملے گا۔ ابھی نابالغ کو گناہ ہی نہیں ہے، نماز بھی واجب نہیں آپ پر، تو پھر تو وعدہ بھی آپ کے لیے پورا نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے لازم وہ نظر نہیں بنے گی، لیکن اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو زندگی میں اس کے اثرات مرتب ہونے والے ہیں، یہ چیزیں آپ کے آگے آنے والی ہیں، یہ عادت بنے گی، اور آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے بچپن میں ایسا کیا تھا تو میں بالغ ہونے کے بعد بھی یہ کر سکتا ہوں۔ یہ بحث نہیں ہے۔ فقیہ یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ آپ نابالغ ہو تو آپ جو ہے وہ نظر جو ہے وہ کرو اور نظر کرنے کے بعد پوری نہ کرو۔ فقیہ یہ کہتا ہے کہ نابالغ کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ فقیہ اور مجتہد یہ نہیں کہتا کہ نابالغ خدا سے کیا ہوا وعدہ توڑتا ہے۔ تم تو جانتے ہو نا تم نے وعدہ کیا ہے خدا سے، یا نہیں جانتے ہو؟ جانتے ہو وعدہ کیا ہے تو پورا کرو۔ اب یہ نظر پوری نہیں کی ہے، انسان مختلف نظریں مانتا ہے۔ عادت ڈالیے، آپ کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں بار بار لوگ، گھر والے، اسکول والے، دوسرے لوگ سکھائیں گے، یہ کام کرو، اس سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک میٹا فزکس کی طرف جاتے ہیں۔ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، طاقت کو، اپنی انرجی کا استعمال کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن میں محنت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی خدشہ ہے کہ اگر میں فیل ہو گیا تو آپ کو ایک پاور کی ضرورت ہے، ایک طاقت کی ضرورت ہے جو آپ کی ذات سے باہر ہے، جو قادر مطلق ہے، جسے ہم میٹا فزکس کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں، الہیات کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی فزیکل محنت کے اندر اپنے ساتھ جوڑ دیتے ہیں پروردگار عالم کو، اور کہتے ہیں کہ پروردگار عالم میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا، لیکن بہرحال قدرت تیرے اختیار میں ہے، اقتدار تیرا ہے، چلتی تیری ہے۔ یہ انسان کا ماننا بہت بڑی علامت ہے کہ یہ انسان موحد ہے، خدا پرست ہے، خدا کو مانتا ہے۔ لیکن اب ماننے کے بعد خداوند متعال سے وہ جب یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ پروردگارا تو میرے لیے یہ کام کر دے تو میں تیرے لیے یہ کام کروں گا، یہ مزاج پروردگار عالم کے ہاں ٹریڈ والا ہے، تجارت والا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ضرورت ہے کہ خدا سے ٹریڈ ہی کی جائے؟ اتنی ساری چیزیں پروردگار عالم نے بغیر کسی کچھ عوض کے تم سے کی ہے نا۔ تمہیں آنکھیں دی ہیں، کچھ مانگا اس کے بدلے میں، تمہیں جان دی، کچھ مانگا اس کے بدلے میں،
سماعت دیے مانگا کچھ اس کے بدلے میں، تمہیں والدین دیے مانگا کچھ اس کے بدلے میں، اور رزق دیتا ہے مسلسل مانگتا ہے اس کے بدلے میں۔ تو جب پروردگار عالم مسلسل تمہیں عطا کرتا ہی ہے تو اس وعدے کے چکر میں پروردگار عالم کے ساتھ ڈیل کرنا کیوں شروع کر دیتے ہو؟ آپ سیدھا سیدھا پروردگار عالم سے بات کرو کہ پروردگار میں نے اپنی محنت کر لی ہے، مجھے کامیاب کر دیں۔ نظر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لازم ہی کیا ہے؟ اور لازم کرنے کے بعد پہلے پروردگار عالم سے آپ کیا کریں؟ ڈیل بنائیں، تجارت بنائیں، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کو دھوکہ بھی دیں۔ یہ ہو گیا نہلے پہ دہلا۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تمہاری مزاج ہی کیا ہے کہ پروردگار عالم سے اس قسم کی ڈیل بناؤ؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے جب وہ اتنا سب کچھ بن مانگے تمہیں دے رہا ہے تو سوچو نا، تم ڈر خدا سے مانگ لو کہ پروردگار مجھے امتحان میں کامیاب فرما، پروردگار تم مجھے جو ہے وہ پہلی پوزیشن نصیب فرما۔ سب کچھ مانگو ڈائریکٹ، اتنا سب کچھ مانگتے ہو تو ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں خدا سے، اور اگر ڈیل کی ہے تو پوری کرو، کیونکہ المؤمنون عند شروطہم، مومنین کی شان یہ ہے کہ جب وہ اپنا وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، جب وہ وعدہ کرتے ہیں، جب وہ عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہو، چاہے بندگان خدا کے ساتھ ہو تو پورا کرتے ہیں، چاہے خدا کے ساتھ ہو تو پورا کرتے ہیں، چاہے خود کے ساتھ ہو تو پورا کرتے ہیں۔ ہر حالت میں انہوں نے کرنا یہ ہے کہ جب یہ عہد کریں تو اس کو پورا کریں، یہ مومنین کی شان ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دوسری قسم ہے نظر۔ تو آپ کہیں گے کہ اگر مولانا ٹھیک ہے خدا سے نظر نہیں مانتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، ایسی بات معاملہ نہیں کرتے، تو پھر تو آپ کے حساب سے تو جو ہے وہ فقہی احکام میں نظر کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب نہ کریں، ہم ڈیل ہی نہ کریں، گنجائش ہی نہیں۔ ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے، حسنین شریفین علیہم السلام بیمار ہوئے بچپن میں، جناب سیدہ کو رسول خدا نے کہا کہ نظر مانو، انہوں نے نظر مانی، اور نظر ماننے کے بعد جب نظر پوری ہوئی تو روزہ رکھنے کا وقت آیا۔ نظر کس نے مانی تھی؟ پورے خاندان نے مانی تھی، جناب سیدہ نے مانی تھی؟ جناب سیدہ نے مانی تھی۔ روزہ کس نے رکھا؟ نظر کون مانا؟ جناب سیدہ۔ تو نظر کو پورا کون کرے گا؟ جناب سیدہ۔ لیکن خاندان اہل بیت میں کوئی کام ہوتا ہے تو انڈیویجول بحث پہ نہیں ہوتا، سارا گھرانہ ایک جگہ پہ جمع ہے۔ اب سیدہ روزہ رکھ رہی ہیں تو سیدہ کے ساتھ میں روزہ رکھا ہے حضرت امیر نے بھی، اور روزہ رکھا ہے حسنین شریفین نے بھی، اور گھر کی جو کنیز ہے نا جناب فضہ، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ سب کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ وعدہ جو پروردگار عالم سے کیا ہوا تھا، جو عہد اللہ تعالیٰ سے پورا کیا تھا، اسے پورا کر رہے ہیں۔ حسنین شریفین بچے ہیں، ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن جب وعدہ پورا کرنے کی بات آ رہی ہے، ماں کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، تو کس طریقے سے وہ بچے شریک ہو رہے ہیں۔ تو وعدے کے اندر روزہ رکھنا شامل تھا، افطار کرنا شامل نہیں تھا۔ دیکھیں، وعدے روزے کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا، اور ایک افطار کرنا۔ ہم جب روزے کی بات کرتے تو ہمارا فوکس جاتا ہے پکوڑے سموسے کی طرف، ڈائریکٹ یہاں سے، ہے نا، فوکس یہاں ڈائریکٹ جاتا ہے ہمارا کس کی طرف؟ پکوڑے سموسے کی طرف۔ لیکن جب روزے کی بات آئے تو بیسیکلی جو چیز روزے میں شامل ہے افطار نہیں ہے، بلکہ روزے میں شامل ہے امساک، رک جانا کھانے پینے سے اور ان محرمات سے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، مبتلات روزہ سے آپ کو رک جانا، یہ روزے کی ڈیفینیشن ہے۔ اہل بیت کے گھرانے میں روزہ رکھا گیا، افطار کے موقع پر 5 روٹیاں بنائی گئی، مانگنے والے نے سوال کر دیا اور جناب سیدہ نے اپنی روٹی دے دی، حضرت امیر نے اپنی دے دی، امام حسن نے اپنی دے دی، امام حسین نے اپنی دے دی، فضہ نے بھی اپنی دے دی۔ فضہ تو کنیز ہے، وہ تو لیبر ہے اس خاندان کی، وہ بھی روٹی دے رہی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگے تو اچھائیاں تم میں آئی۔
تمہیں کریموں کے ساتھ رہو گے تو کرم تم میں آئے گا۔ کریم کا مطلب یہی ہے کہ خود کو ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی جوان نہیں ہے، فضا کی عمر زیادہ ہے، ایک زندگی گزار چکی ہے، اسلام سے آشنا نہیں ہے، ابھی تو اہل بیت کے گھرانے میں پہنچی ہے، لیکن تربیت ایسی ہو رہی ہے، دیکھ رہی ہے نا یہاں پر آ کے کہ یہ لوگ کس طریقے سے مانگنے والوں پر کرم کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں اور انہیں دے دیتے ہیں۔ تو علی کا کرم اپنی جگہ پر، سیدہ کا کرم اپنی جگہ پر، امام حسن کا کرم اپنی جگہ پر، امام حسین کا کرم اپنی جگہ پر، اور جناب فضا کا کرم اپنی جگہ پر۔ سوچا ہے کبھی آپ نے کہ مانگنے والے کتنے آئے تھے؟ مانگنے والا ایک آیا تھا۔ اگر دروازے پہ جو مانگنے والا آیا تھا پہلے دن نہیں آتا تو کیا سینیریو بنتا، کیا ہوتا؟ افطار کا موقع آتا، علی اپنی روٹی پوری کھاتے، سیدہ اپنی روٹی پوری کھاتی، امام حسن اور امام حسین اپنی روٹی پوری کھاتے، اور جناب فضا اپنی روٹی پوری کھاتے۔ یہی ہوتا نا، یا اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا؟ یہی ہوتا۔ مانگنے والا ایک ہے، دروازے پہ آیا، سوال کیا ہے، اس سوال کو گھرانے نے اجتماعی نہیں لیا۔ امام حسن نے کہا یہ مجھ سے سوال ہے، امام حسین نے کہا یہ مجھ سے سوال ہے، حضرت امیر نے کہا یہ مجھ سے سوال ہے، جناب فضا نے کہا یہ مجھ سے سوال ہے، جناب سیدہ نے کہا مجھ سے سوال ہے۔ حساب کتاب نہیں کیا کہ بھائی ہر آدمی اپنی روٹی کا خمس نکال کے دے دے تو اس کے ایک روٹی اور 20% روٹی اس کو زیادہ مل جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سوال کرنے والے کو اتنا دیا گیا کہ یہ خود تو ایک ٹائم کے لیے بھوکے رہ گئے، لیکن وہ ایک ٹائم کی نہیں بلکہ 5 ٹائم کی روٹیاں لے کر گیا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ آپ خود سوچیے، ذرا کیلکولیشن کیجئے کہ گھر میں پورا دن کا فاقہ ہے، پورا دن کا روزہ ہے، بھوک ہے، اور ایسے میں مانگنے والا مانگ رہا ہے تو تھوڑا دے دو نا۔ نہیں، اہل بیت کا طریقہ یہی ہے کہ جب وہ دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، تو وہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ مجھ سے سوال ہوا، مجھ سے مانگا گیا ہے، تو مانگنے میں جو کچھ ہے میرے پاس وہ دے دوں۔ اب جو ہے ان کے پاس وہ کیا ہے؟ ہر ایک کے پاس اس وقت کی ایک روٹی ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی روٹی دے دی۔ یہ ماجرا ایک دن ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن ہوا، ایسا ہی ہو گیا نا، 3 دن تک ہوا۔ آپ سوچیے ذرا کیا حال ہوا ہوگا۔ نہ دینے میں فرق آیا، نہ وعدے میں فرق آیا، دونوں چیزوں کا ساتھ چلا رہا ہوں میں۔ آگے بات چل رہی تھی مجھے وعدہ پورے کرنے کے حوالے سے، نظر کے حوالے سے بات چل رہی۔ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ مُسْتَطِيرًا، شاید یہ الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں آیت کے، کہ وہ لوگ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ نظر کیسے پوری کی؟ کہ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ لوگ نظر کو پوری کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ بھوک کے باوجود کھانا بھی کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو۔ ہو گیا 2 معنی، 2 الگ الگ چیزیں ہو گئی۔ پروردگار عالم نے شو کیا تھی دونوں چیزوں کو، کیا شو مینشن کیا؟ کہ نظر بھی پوری کرتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ اگرچہ کہ بھوکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ تو 3 دن کی بات ہو رہی ہے، 3 دن روزے رکھنے، 3 دن نظر کی گئی ہے۔ پہلے دن روزہ رکھا، افطار نہیں ہوا، نمک اور پانی۔ دوسرے دن روزہ رکھا، افطار نہیں ہوا، نمک اور پانی۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، کمزوری ہو گئی ہے، آج روزہ نہیں رکھتے ہیں، پانی پی کے گزارا کر لیں گے۔ نہیں، جب وعدہ کیا ہے تو پورا کریں گے، اور وعدہ ہماری اماں نے کیا ہے، جناب سیدہ نے کیا ہے، تو سب مل کے پورا کریں گے۔ یہ ہے اہل بیت کا طریقہ، یہ ہے اہل بیت کی روش، کہ اپنے وعدوں کو جب پورا کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان کی شان میں کہتا ہے کہ بھائی تم ہی تو ہو کہ جو اپنی نظروں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور بہت ڈیٹیل میں جائے بغیر بس بحث کو ختم کر رہا ہوں کہ دوسری قسم ہے ہمارے پاس نظر کے اندر کے ساتھ، دوسری قسم ہے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے وہ عہد ہے، اور تیسری قسم ہے جو وعدہ کیا جاتا ہے اللہ کے ساتھ وہ ہے قسم۔ قسم، عہد، ان سب کی اپنی ڈیٹیلز ہے، لیکن اب ہمارے پاس جانے کا وقت نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں بَإِلَٰهَ بِحَقِّ فاطمہ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا، ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں صداقت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگار ہمیں صادقین کے ساتھ محشور فرما. باہر تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجید عطا فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. وتقبل منا انک سمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین.